السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بڑی ایکسکلوسیو نیوز اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ معاملہ وہی صداقت علی عباسی کے انٹرویو کا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا کچھ ہوا ہے، کچھ اندر کی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چینل کے اپنے اندر جو ساتھی اینکر ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس انٹرویو کے حوالے سے، اور مینجمنٹ اندر کی جو سٹوریز ہیں۔ کچھ کبوتر ہم نے ڈان کے دفتر میں بھیجے، ہم نے کہا ذرا پتہ تو کرا کے آؤ کہ دفتر کے اندر کیا صورتحال ہو رہی ہے اس انٹرویو کے بعد، تو وہ بھی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کامران خان صاحب سے ایک بڑا چبھتا ہوا سخت سوال پوچھا گیا ہے، بڑا ہی چبھتا ہوا سوال ہے۔ میں آپ سوچ لیجئے کہ وہ کتنا کوئی اہم سوال ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بڑے امپورٹنٹ کیسز کی آج سماعت ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فیوچر کو لے کے، عمران خان صاحب کے بھی فیوچر کو لے کے، تو اس کی ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں، بڑی تیزی سے ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل ویڈیوز کو پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب کا جو انٹرویو ڈان نیوز کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوا، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد دیگر خبروں کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب میں نے تفصیلی اس کے اوپر میں نے بات کی پچھلی ویڈیو کے اندر پورا، بلکہ ویلاگ ہی اسی ایشو کے اوپر تھا، لیکن چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کچھ اور چیزیں جو ہمیں پتہ لگی ہیں، ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ جو ہے وہ کر دی جائے۔ یہ اسکرین کے اوپر یہ جو آپ اس وقت یہ ڈسکلیمر دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ABSL پروڈکشن کاپی رائٹ اور براڈ کاسٹنگ سروسز نوٹ ڈسکلیمر۔ اس پروگرام کے مہمانوں کی آراء اور بیانات ضروری نہیں کہ چینل کی پالیسی یا آراء کی عکاسی کریں۔ یہ ڈسکلیمر جو ہے کل ایکچولی صداقت علی عباسی صاحب کے اس انٹرویو سے پہلے، اس پروگرام سے پہلے یہ چلایا گیا وہاں پہ۔ یہ عادل شاہ زیب صاحب، بلکہ میں نے یہ بھی کہنا تھا، میں نے پچھلے ویلاگ میں ایک جگہ پہ کہیں پہ عادل عباسی کہہ دیا تھا، عادل عباسی نہیں، عادل شاہ زیب صاحب۔ تو عادل شاہ زیب صاحب کے شو سے پہلے یہ ڈسکلیمر جو ہے کل چلایا گیا۔ ہم نے اپنی ٹیم سے کہا ذرا چیک کریں، تو پچھلے 2 ہفتے میں کسی پروگرام سے پہلے یہ ڈسکلیمر نہیں چلا تھا، لیکن کل جو پروگرام چلا اس کے بعد اس کا ڈسکلیمر بھی جو ہے وہ ساتھ ہی چلایا گیا کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ جو آراء دی جا رہی ہے اس سے ہم ایگری کریں۔ اچھا، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اسی سے ریلیٹڈ، آج جب ڈان کا اخبار آیا تو ڈان کے اخبار کے اندر جو ہے وہ صفحہ نمبر 5 کے اوپر جا کے اس خبر کو جو ہے وہ وہاں پہ پرنٹ کیا گیا۔ اب عام طور پہ مطلب فرینکلی اسپیکنگ یہ جتنی بڑی خبر تھی، ایک بہت بڑا انٹرویو تھا، وہ ٹھیک تھا غلط تھا، میں اس ڈیبیٹ میں ذرا ہو چکی ہے میرے خیال میں، لیکن یہ کوئی اور اخبار ہوتا، چلے میں جنگ اخبار ہوتا، ایکسپریس اخبار ہوتا، اور اگر اس طرح کا کوئی انٹرویو ہوتا تو اس کو مطلب فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ چھاپا جاتا، لیکن ڈان نے بھی جو ہے وہ اس بات کو محسوس کیا کہ اس پہ ہمیں ہار پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کریڈٹ تو ڈان جو چینل ہے اس کو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے صفحہ نمبر 5 کے اوپر جو ہے اسے جا کے چھاپا گیا، فرنٹ پیج پہ یا بیک پیج کے اوپر اس کو جگہ نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ڈیٹیلز ہیں، میں وہ بھی دیتا ہوں، لیکن میں ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے زرار کھڑو صاحب۔ زرار کھڑو صاحب جو ہیں، ہیز اے سینئر اینکر ایٹ ڈان نیوز، بڑے پرانے ڈان کے ساتھ وابستہ ہیں، بڑے فیمس ہیں، ہی ڈز این ایکسلنٹ شو، بڑی دیر سے جو ہے وہاں پہ وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل رات کو ایک ٹویٹ کیا، تب تک ایکچولی ہمارا ویلاگ ریکارڈ ہو چکا تھا، یہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا وی ٹرائیڈ اینڈ وی فیلڈ، جتنی گالیاں دینی ہے دے دیں، جتنی گالیاں دینی ہیں دے دیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ اب میں نے تھوڑے سے اپنے کبوتر جو ڈان نیوز کے اندر بھیجے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ذرا پتہ تو کراؤ کیا ہوا کیا ہے۔ یہ پہلے یہ خبر آئی کہ جی نہیں نشر ہوگا، اور اس کے بعد یہ نشر ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ انٹرویو آن ایئر نہیں جائے گا، یہ بالکل فیصلہ کر لیا تھا، اور پہلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جب یہ خبر باہر آئی تھی تو تبھی مینجمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ انٹرویو آن ایئر نہیں جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد سرٹن کوارٹرز سے جو ہے وہ مالکان کے اوپر اور مینجمنٹ کے اوپر پریشرز آئے، اور الٹیمیٹلی بہت مطلب ریزنٹمنٹ تھی اس بات کی، بلکہ جو فیلو اینکرز ہیں، جو مختلف صحافی، بڑے سیزن جرنلسٹ ڈان کے اندر کام کرتے ہیں، مطلب میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون اس انٹرویو کے بعد بھی میں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ جناب ڈان از ون آف دا فائنسٹ
media organization in Pakistan. I have to say this. تو میں جانتا ہوں بہت ہی کریڈیبل اوتھینٹک جرنلسٹ جو ہیں زیادہ تر, آبویسلی اس انٹرویو کے بعد تو مجھے لفظ کہنا پڑے گا کہ زیادہ تر جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور ان کی بھی فیلنگز یہی تھی کہ انٹرویو آنر نہیں ہونا چاہیے, اور مینجمنٹ تک جو ہے وہ یہ خیالات اور اثرات پہنچائے بھی گئے, لیکن الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو گو فار اٹ. پھر میں نے ایک اور بات پوچھی کہ اگر مینجمنٹ کے اوپر یا مالکان پہ اگر یہ پریشرز تھے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اینکر پرسن کے اوپر بھی پریشر تھے؟ تو مجھے یہ اطلاع کہ ملی نہیں, اینکر پرسن کا کوئی پریشر جو ہے وہ کوئی نہیں تھا. اینکر پرسن صاحب جو ہیں وہ پوری طرح فیلڈنگ کے اندر کھڑے ہوئے تھے. مطلب فیلڈنگ کا پتہ نا آپ کو, مطلب گلی کے اندر فائن لیگ, شارٹ لیگ, لانگ آن, لانگ آف, تو اس پورے سیٹ اپ کے اندر فیلڈنگ کا حصہ تھے وہ ساری چیز کا. لیکن اٹ از اے ڈے آف شیم, مطلب یہ اگر میں لفظ کہوں تو غلط نہ ہوگا, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا صرف ایک پیراگراف میں شیئر کرنا چاہوں گا. عارفہ نور صاحبہ, ان کو پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, سینئر اینکر ہیں وہاں پہ ڈان کے اندر. ان کا انٹرسٹنگلی آج ایک کالم چھپا ہوا ہے ڈان کے اندر ہی, اور یہ انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے. اس پرٹیکولر انٹرویو سے ریلیٹڈ نہیں, ایکچولی اس کا فوکس جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کا جو انٹرویو تھا یہ اس کے اوپر ہے. تو اس پہ اس کا ٹائٹل ہے کنفیشنل باکس, اور آگے لکھتی ہیں کہ وی ہیو لاسٹ ناٹ جسٹ آر پرپز بٹ آلسو آر سول, کہ ہمارا جو مقصد تھا صرف وہ ختم نہیں ہوا, بلکہ ہمارا جو ضمیر ہے, ہماری جو روح ہے, اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے. آگے لکھتی ہیں, شیکسپیئر کا ایک کوٹ لکھتی ہیں, ان دیٹ شیم اسٹل لیو مائی سوروز ریج. شیکسپیئر کا کوٹ یہاں پہ وہ شیئر کرتی ہیں. پھر لکھتی ہیں ٹیلیویژنز پرائم از اوور, کہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس کی جو پیک تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے. نیوز چینلز دیٹ از, وہ کہنی میں نیوز چینلز کے بارے میں بات کر رہی ہوں, بٹ ان پاکستان لائک مینی ادر ٹروتھس اینڈ آرٹیفیشل ایکو سسٹمس کیپس اٹ الائیو, کہ پاکستان کے اندر باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو انڈسٹری ہے یہ ایک آرٹیفیشل نظام کے ذریعے, مصنوعی نظام کے ذریعے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے, ایز اٹ ڈز ادر انڈسٹریز, کہ دیگر انڈسٹریز کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. ہاؤ ایور دا ریالٹی اسکیپس ایوری ون, فار آرٹیفیشل resuscitation has everyone who wants to be fooled in a state of denial. اس کے جی یہ سب کو جو ہے وہ ایک بیوقوف بنانے کا ذریعہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ شاید یہی حقیقت ہے, لیکن لوگوں کو بھی اب شاید پتہ لگ گیا ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے, جو سنایا جاتا ہے, وہ ساری حقیقت نہیں ہوتی. آگے کہتی ہیں کنسیڈر این انٹرویو دیٹ میڈ ویوز لاسٹ ویک, کہ ایک انٹرویو کی میں بات کروں جو پچھلے ہفتے ہوا عثمان ڈار صاحب کا. someone who was missing suddenly appeared at someone's home, کہ ایک شخص جو غائب تھا ایک دم جو ہے وہ کسی کے گھر آ گیا. gave an interview and disappeared again, انہوں نے انٹرویو دیا اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے. I say disappear because gossip aside there is no real information on where he is. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کدھر انٹرویو دینے کے بعد. آگے لکھتی ہیں information that would be provided either by the man himself or by a credible platform. He could be home or not, what do we know? As the cult television program X-Files once said, the truth is out there. X-Files ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ایلینز کے حوالے سے ایک سیریز ہوتی تھی, تو اس کا ایک بڑا مشہور یہ وہاں پہ کوٹ تھا کہ جی the truth is out there. But as an aside, the series also taught me that in the absence of an official and credible view, a conspiracy theory is easy to believe. کہ اگر آفیشیل ورژن کوئی نہ ہونا تو اس کے بعد کوئی بھی مارکیٹ کے اندر کنسپیریسی تھیوری ہو تو لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی پورا جو انٹرویو کے حوالے سے, عثمان ڈار کے انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑا کرٹیکلی اس کو انالائز کیا ہے. میرے خیال میں شاید یہ پہلے لکھا گیا ہوگا کیونکہ شاید ان کو بھی تب تک آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ڈان نیوز کے اوپر ہی جو ہے وہ اس طرح صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو بھی جو ہے وہ نشر ہو جائے گا. اچھا جی, یہ تو خیر اس معاملے کی بات ہوگی. اب ذرا میں کامران خان صاحب سے جو ایک بڑا سخت سوال کیا گیا, میں ذرا وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل میں پہلی بار 2 ہفتوں کے لیے روزانہ کے مخصوص انداز کی نیوز کوریج سے ہٹ کر ہم نے دنیا کامران خان کے ساتھ شو میں انتہائی عرق ریزی سے پاکستان کی سیاسی و معاشی بقا کو درپیش 10 سنگین ترین چیلنجز کا تعین, تحقیقاتی جائزہ, وجوہات, ان سے وے آؤٹس, نجات گویا وے آؤٹس پر 10 پروگرامز پر مشتمل قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز تشکیل دی ہے. اس غیر معمولی سیریز کے 10 شوز میں ہم نے پاکستان کی زیر گردش 9 کھرب روپے کی کیش معیشت, اسمگلنگ کے ناسور, ایف بی آر کے نئے جنم کی ضرورت, قرضوں کے جنجال, ڈیٹ ٹریپڈ,
ایکسپورٹس کے مسائل اور سبسڈیز کے نظام، بجلی گیس سیکٹر ناسور بما 5 کھرب روپے کے گردشی قرضے، صرف 4 صوبوں پر مشتمل ناقابل عمل نظام، NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم مصیبت، ناکام خارجہ پالیسی، پارلیمنٹ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ تضادات و اندرونی عدم اعتماد، ناسوروں کی وجوہات کا احاطہ متعلقہ شعبوں کے ماہرین کی وساطت سے کیا ہے اور تمام ناسوروں کو علاج تجویز کیا ہے۔ امید ہے کہ قوم و ملک کے رہنما اور عوام دنیا کامران خان کے ساتھ کے اس کاوش کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے پورا ٹویٹ کیا۔ بیسکلی کچھ 10 پروگرامز کی کوئی سیریز ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس کی ترویج کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹ لکھی۔ ہوا کیا، ابصار عالم صاحب جو بطور تجزیہ کار سما کے اوپر بیٹھتے ہیں، ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور پیمرا کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کامران خان صاحب کو یہ ٹویٹ کیا جواب میں۔ انہوں نے کہا، کامران خان، قابل احترام جناب کامران خان صاحب، آداب۔ آپ کا ٹویٹ اور پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ نے عام مسائل بلکہ ناسوروں کا بہت مدلل انداز میں ذکر کیا اور علاج بھی تجویز کیا۔ جب پاشا، ظہیر، رضوان اور فیض نے پاکستانیوں، سول اور ملٹری کے ذہن میں جھوٹے پروپیگنڈے کا زہر بھرنے کے لیے بول ٹی وی چینل پروان چڑھایا اور آپ کو تقریباً 2 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ پر پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا گیا، تو کیا آپ نے سوچا کہ آپ کو کیش کے ذریعے ادا کی جانے والی تنخواہ کیش معیشت کے ناسور کی بدترین مثال ہے اور آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا؟ کیا آپ نے تحقیقات کی کہ ہر مہینے اتنا کیش کہاں سے آ رہا تھا؟ بول کا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ کیا آپ کو شک گزرا کہ چونکہ یہ کیش سرکار کے کسی خفیہ راستے سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہو؟ کیا آپ کو بول جوائن کرنے سے پہلے یہ سب ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس کیش معیشت کے ناسور کے ذریعے سے بول ٹی وی اور پھر ARY نے پچھلے چند سال میں قوم اور فوج کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب آج اس کی قیمت چکا رہے ہیں اور جانے کب تک چکاتے رہیں گے۔ آپ مجھ سے بہتر بہت سینئر ہیں، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ پچھلے کئی سال میں آپ کے میرے کام کے بارے بار بار بولے گئے اچھے الفاظ میرا سرمایہ ہیں اور ان سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ آج بھی آپ کا احترام کرتا ہوں اور کبھی آپ پر تنقید نہیں کی، لیکن یہ سوال برسوں سے بے چین کیے ہوئے ہے، اس لیے دل کڑا کر کے آج پوچھ ہی لیا، برا مت بنائیے گا، آپ کا خیر خواہ۔ سو بیسکلی اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب کامران خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی 2 کروڑ روپے سیلری تھی بول کے اندر اور وہ آپ کو کیش کے ذریعے دی جاتی تھی، تو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا کہ اس سے معیشت کے اوپر کیا فرق پڑے گا جب اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا جا رہا؟ اب ظاہری بات ہے میں نہیں جانتا کہ کامران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹیکس دیا کہ نہیں دیا، لیکن ابصار عالم صاحب ان سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ کانٹیکس وہی ہے اور میرے سے ریلیٹڈ ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے مجھ سے اس وقت بول ٹی وی نے رابطہ کیا تھا اور وہ میں اس وقت سما میں کام کرتا تھا اور وہ مجھے اس وقت بول ٹی وی میں ہائر کرنا چاہتے تھے۔ یہ اب تو بول ٹی وی سیل ہو چکا ہے، میں اس سے پہلے کی انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور وہ مجھے ایک پرائم ٹائم شو جو ہے وہاں پہ کرنے کے لیے مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ سیلریز وغیرہ جو کچھ بھی تھی وہ دونوں کے درمیان طے ہو گئی تھی، مطلب یہاں تک بات آ گئی تھی۔ صرف ایک ایشو کے اوپر بات جو ہے وہ پھنس گئی اور وہ ایشو یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی سیلری ہم آپ کو کیش میں دیں گے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب اس بات کا؟ انہوں نے کہا جی وہ ویسے فرضی مطلب کارروائی کے حوالے سے ہم آپ کی کوئی 1.5-2-2.5 لاکھ روپے سیلری کاغذوں میں لکھ دیں گے، اس کے اوپر تھوڑا بہت ٹیکس بھی جو ہے وہ چلا جائے گا، لیکن باقی آپ کی جو سیلری ہے وہ ہم آپ کو کیش دیں گے۔ میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو وہ سیلری آپ مجھے کیش دیں گے وہ سارا کا سارا بلیک منی ہوگا، تو میں اس بنیاد کے اوپر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور اس وجہ سے میں نے بول ٹی وی میں اس وقت جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہ ابصار عالم صاحب بھی کامران خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی اس وقت اتنی سیلری تھی اور وہ آپ کو کیش میں دی جاتی تھی، تو آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اب یہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے بول ٹی وی کی، بول نیوز کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرانی انتظامیہ نے جس طرح کیا یا جو کچھ بھی کیا، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، ہر ایک کو اپنی تنخواہ کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا اور ٹیکس کٹ کے ہی اکاؤنٹوں کے اندر۔ اب سارے ملازمین کو یہ کہہ دیا گیا کہ جائیں جا کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولیں، پیسے آپ کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر ہوں گے۔ پہلے یقین کریں میں یہ بات جانتا ہوں، تھدوں کے حساب سے جو ہے نا لوگوں کو کیش پکڑایا جاتا رہا تھا کہ جناب یہ آپ کی تنخواہ ہے، تاکہ اس کے اوپر ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اب وہ پیسہ جو ہے وہ آتا کس طرح تھا، کہاں سے آتا تھا، کس روٹ سے آتا تھا اور کس کی اجازت سے آتا تھا، کہ کسی نے آج تک چیک ہی نہیں کیا کہ یہ پورا، فار ایگزامپل میں تقریباً 750 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں بول کے اندر، 750 سے زیادہ،
750 سے زیادہ لوگوں کو اس طرح تنخواہیں دی جا رہی تھیں, کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا. اور یہ بڑے بڑے ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں لونڈے لپاڑے جو کام کرتے رہے ہیں وہاں پہ, ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ کبھی دل نہیں کیا اس کے اوپر سوال کرنے کو کہ بھائی آپ ہمیں تنخواہ اس طرح کیوں دیتے ہیں, یا کدھر ہے وہ ٹیکس؟ ویسے تو بڑے آپ لوگ بھاشن دیتے ہیں کرپشن کے بارے میں, یہ جو کرپشن ہو رہی تھی اس پہ کبھی منہ کھولنے کو دل نہیں کیا آپ لوگوں کا؟ کون کون کام کرتا تھا یہ آپ خود ہی بیٹھ کے اسیس کر لیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ہوتا رہا ہے اس چینل میں. اور پوچھیں ان سے جا کے کہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, تم لوگ پیسے اس طرح لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے, یا تمہارا چینل لوگوں کو اینکروں کو اس طرح پیسے دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا؟ تب نہیں دل کیا اس وقت بولنے کو کہ بھئی یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے. اچھا جی, اب کچھ جلدی قانونی معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک تو جناب عمران خان صاحب سے بیٹوں کی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کروانے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیٹوں سے بات کرانے سے انہوں نے سیدھا ہی چٹا انکار کرتا ہے. انہوں نے کہا جی بھائی جان وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک بات چیت کروانے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس سلسلے میں اب عدالت نے جو ہے 18 اکتوبر کو جیل انتظامیہ کو جو ہے وہ بلا لیا ہے. دوسرا, الیکشن کمیشن میں کچھ کیسز کی سماعت ہوئی ہے. وہاں پہ ایک کیس تو عمران خان صاحب کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی عہدے سے ہٹانے کا معاملہ ہے. 5 رکنی بینچ نے, جس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے, انہوں نے سماعت کی. درخواست گزار نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ یہ نااہل ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ اب اس کی یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. یہ فیصلہ جو ہے اب کب سنایا جاتا ہے, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دیٹ. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے جی, تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست گزار خالد محمود خان نے کہا ہے کہ جی ابھی تک پی ٹی آئی ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ لے رہی ہے, کمیٹی بنا کر انکوائری کی جائے. یہ بھی ایک الزام جو ہے اس سلسلے میں بھی جمع کروایا گیا. تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کوئی ثبوت لائے ہیں, آپ کی درخواست ہے کہ فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے, آپ نے کیس بھی پرانے قانون پر دائر کیا ہے. درخواست گزار نے کہا کہ ابھی ہمیں ثبوت نہیں مل سکا, وقت دے دے تو میں ثبوت لگا دوں گا. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ کتنا آپ کو وقت چاہیے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 ہفتے کی مہلت چاہیے. چیف الیکشن کمیشن نے ان کو 3 ہفتے کی جو ہے وہ مہلت دے دی ہے اس کے لیے, اور 1 نومبر کو اب کیس کی سماعت ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے جی, اون چودھری صاحب جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے دست راست ہوا کرتے تھے, اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں. انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ جی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان جو ہے وہ لے لیا جائے. تو اس کی بھی چیف الیکشن کمیشنر نے 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. اون چودھری کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے. اس پر چیف الیکشن کمیشنر بولے کہ پی ٹی آئی کو پہلے ہی بلے کا نشان دیا جا چکا ہے. ان کے وکیل نے کہا کہ وہ پہلے تھا, آئندہ عام انتخابات میں نشان نہ دیا جائے. الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی پی ٹی آئی انتخابی نشان سے متعلق کیس زیر سماعت ہے. اس پر ایک وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہماری درخواست کو اس کیس سے منسلک کر دیں. بعد میں جو ہے وہ نشان واپس لینے کے حوالے سے درخواست پر جو ہے وہ یہاں پہ بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا. اس کے علاوہ جناب صداقت علی عباسی صاحب کی عبوری ضمانت جو ہے وہ 13 اکتوبر تک اس میں اب توسیع ہو گئی ہے. اب ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی انشاءاللہ. تو ان کے اوپر 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں شامل ہونے کا الزام ہے. 3 اکتوبر کو 7 روزہ عبوری ضمانت انہوں نے حاصل کی تھی, اس کے اندر جو ہے مزید ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب, ان کی حراست کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت ہوئی, اور ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق خان نے عدالت سے کہا کہ 24 دن گزر گئے ہیں, شیخ رشید کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے. عدالت نے سوال کیا کہ آر پی او صاحب بتائیں شیخ رشید سے متعلق کیا پیش رفت ہے اور سی پی او راولپنڈی کہاں ہیں. آر پی او نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, مزید مہلت چاہیے. عدالت نے شیخ رشید کی بازیابی کے لیے آر پی او راولپنڈی کو مزید 8 دن کی جو ہے وہ اس معاملے میں مہلت دے دی ہے. اس کے علاوہ متضاد خبریں آ رہی ہیں, میں کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. اے آر وائی نے البتہ اس کو رپورٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے لاہور میں مزید جتنے جلسے اور ریلیاں شیلیاں ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے, اور اب جو کچھ بھی ہوگا وہ میٹنگ شیٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ 180H ماڈل ٹاؤن کے اندر ہی ہوں گی. لیکن بتایا گیا ہے کہ رانا مشہود صاحب ان کے حلقے کے اندر اگلا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جانا تھا, اب اس سے جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ اس کی تردید کر رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. سو وی آر ناٹ شیور کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے. متضاد خبریں آ رہی ہیں, لیکن جو بھی رپورٹس ہیں ہم نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.